آئیے آج ان ایام کو بچوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خوب ایک بچی اس گھر کے اندر ہے جس نے کل بہت مشکلات برداشت کرنی ہیں، کربلا کی مصیبتیں، لیکن آج وہ بچی اپنے اس گھر کو کیسے دیکھ رہی ہے. ایک ماں اپنے درد کو اپنے بچوں سے کیسے چھپاتی ہے. آپ وہ ظاہر ہے آپ کی بھی مائیں ہوں گی، جب آپ بڑے ہو رہے ہوں گے آپ کو بڑے ہو کے احساس ہوا ہوگا نا کہ ہماری والدہ کو یہ مشکل تھی، یہ پریشانی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا. ماں ہوتی ہے ایسی ہے، ماں خود بھوکی رہتی ہے لیکن اپنے اولاد کو بھوکا نہیں رکھتی. ماں خود تکلیفیں برداشت کرتی ہے لیکن اولاد کو تکلیف برداشت نہیں ہونے دیتی. آپ سوچیں جو دنیا کی عظیم ماں، اس نے کیسے اپنی تکلیفوں کو چھپایا. کیسے ایک بچی اپنے گھر میں دیکھ رہی ہو کہ ماں دیوار کے سہارے چلتی ہے. بیوی کے گھر سے بابا کا روزہ کتنا دور تھا، مگر گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلتا تھا. مگر رسول خدا اپنے گھر کے اندر شہید نہیں ہوئے، دفن نہیں ہوئے، اپنے گھر کے اندر دفن ہوئے. مسجد نبوی ہے، کتنا فاصلہ ہے، مگر آیات بیان کرتی ہیں کہ بی بی دیوار کے سہاروں سے چلتی تھی، چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی، تھک جاتی تھی، پھر اٹھتی تھی. کیا مشکل تھی. خواہ آپ تصور کریں، مگر یہ بچے دیکھتے نہیں ہوں گے کہ ماں کیا ہو گیا ہے، ماں کتنی ہے، بہت بوڑھی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ زندگی گزاری. نہیں، اس وجود نے صرف 18 بہاریں دیکھی تھی. 18 بہاروں میں بال اتنے سفید ہیں، 18 بہاروں میں چلتی ایسے جیسے کوئی ضعیفہ ہے. یا سیدہ یا امام زمان، معاف کیجئے گا، آخر کیا کیا امت نے، یہ کون سا ظلم ڈھایا آپ کے. مگر حضرت خدیجہ نے وصیت نہیں کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے، میں وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ کہ کوئی فاطمہ کو اونچے الفاظوں سے پھکارے نہیں. مگر رسول خدا جب تک زندہ تھے کسی نے فاطمہ کو اونچے الفاظوں سے لفظوں سے نہیں پکارا. ہاں رسول خدا آپ کے جانے کی دیر تھی، بس آپ کے جانے کی دیر تھی. اس کے بعد نہ صرف الفاظوں سے پکارا بلکہ چہرے کو کبوت کر دیا. اللہ اکبر. وہ کتنا سخت ہے امام کے لیے کہ جب امام نے اس امانت کو دیا رسول خدا کو، خود کیا کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے پھول دے کے گئے تھے، مگر یہ پھول مرجھایا ہوا میں آپ کو دے رہا ہوں. ہاں آزادانہ. مگر کمال دیکھیں اس خاتون کا کہ اس آخری لمحوں کے اندر بھی جب آخری وقت ہیں اور کہا کہ صرف علی کمرے میں رہ جائیں، تو کیا کہا؟ علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ابوالحسن کیا میں نے زندگی میں حق ادا کیا؟ تو دیکھا حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کر دیا. علی نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے رسول سے سنا ہے مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں. یا سیدہ یہ کون سے زخم ہے، یہ کون سے زخم ہے جس کے لیے آپ شفا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تو بیان نہ ہوا ہو، لیکن جب شب اس رات کو میرا مولا غسل دے رہا تھا تو غسل دینے سے پہلے بچوں سے کہا بچوں دیکھو ٹھیک ہے غم ہے، نہ جانے علی نے کس طرح حسن حسین کو دلاسے دیے ہوں گے کہ خاموش رہنا، آواز تمہاری
بلند نہ ہو، لیکن وہ علی جسے خیبر نہ اکھاڑ پایا، جسے جنگ احد میں کوئی غم نہ دیا، وہ علی جا کر رات کو غسل دیتے ہوئے دیوار سے سر رکھ کر اچانک سے جو ہے وہ پھوٹ پڑا، علی پھوٹ پڑا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ خاموش رہو، اونچا گریہ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا فاطمہ نے اپنے کون کون سے زخم مجھ سے چھپائے۔ یا سیدہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کس طرح اپنے زخموں کو چھپایا؟ ایک سید عالم بیان کرتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس شخص آیا، کہا کہ آئیے آپ کو اہل بیت بلا رہے ہیں۔ خوب باعمل تھا، کہتا ہے کہ میں خواب میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک تو میں جاؤں گا دیکھوں گا کہ اگر بی بی وہاں موجود ہیں تو میں سید ہوں، دوسرا ایک سوال کروں گا سیدہ سے۔ کہا میں نے پہنچا، بی بی موجود تھی، کہا میں نے ایک بی بی کے سامنے سوال کیا، کہا یا سیدہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر کہ جب حضرت علی کو لے کر جا رہے تھے تو اس لعین نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے، کیا یہ بات حقیقت رکھتی ہے؟ تو وہ عالم کہتا ہے بی بی نے جواب نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھوں کو میرے آگے کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ایام فاطمیہ اس سال کے آخر سے اور نئے سال کے شروع میں ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی فاطمی ہونی چاہیے۔ پروردگار ہمیں اپنے گھر کو، اپنی زندگیوں کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار روز قیامت میں ہمیں بی بی کی شفاعت جو ہے وہ نصیب فرما۔ پروردگار جو لوگ جہاں جہاں مریض ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا اس کے علاوہ جو بھی مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں حضرت سیدہ کے صدقے میں پروردگار انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو بچیاں، بہنیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے رشتے نہیں ہیں، حضرت سیدہ کے صدقے میں ان کے لیے بہترین کف کا انتظام فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو الہی گھرانہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ انجام دے۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور جو مسلمان اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ جو بے گناہ اسیر ہیں بہت ساری جگہوں پر پروردگار ان سب کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہم ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے تیری بارگاہ میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان فضائلوں کو ہماری آخرت کے لیے صراط کے راستے پر نور کی صورت میں مہیا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔